آئیڈیاز 2022 اور اس وقت ہم ایک بہت ہی امپورٹنٹ اسٹال پہ موجود ہیں. پاکستان آرڈیننس فیکٹری اسلحہ بنانے میں جو قابلیت ہمارے وہ پاکستان کی ساری دنیا میں دکھائی دیتی ہے اور کولیبریشن مختلف دکھائی دے رہے ہیں. اس وقت میرے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے مینیجر ویپن ڈیزائن محمد سلمان علی صاحب گفتگو کے لیے موجود ہیں. السلام علیکم سلمان صاحب. وعلیکم السلام. سلمان صاحب, آئیڈیاز 2022 2 سال پہلے ہو نہیں سکا تھا, تو کیسا فیڈ بیک رہا اس سال؟ اس سال کافی پازیٹیو ہے. میرے خیال پہ پچھلی دفعہ جو کسر رہ گئی تھی وہ اس دفعہ ساری عوام پوری کر رہی ہے. کتنے انٹرنیشنل مندوب یہاں آ کے وزٹ کر رہے ہیں اور کیا فیوچر لگ رہا ہے؟ اس دفعہ کافی مطلب آئیڈیاز ہر سال آہستہ آہستہ گرو ہوتا رہا ہے, اور اس دفعہ میرے خیال پہ دس از دا موسٹ بزیسٹ آئیڈیا. باہر سے بہت زیادہ ڈیلیگیشنز آئی ہے, ہماری اپنی عوام اس میں بہت زیادہ انٹرسٹ لے رہی ہے, تو اٹس ویری گڈ. پاکستان کی اکانومی کے لیے سلمان صاحب یہ ایونٹ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جس طریقے کی کولیبریشن ہوتی چلی جا رہی ہیں تو ہماری ایکسپورٹ کے سلسلے میں بہت فائدہ مند ہوگا. جی بالکل, پاکستان کی اکانومی کے لیے بہت اچھا ہے. نارملی ہمارا جو امپورٹس ہے چونکہ کولیبریشنز ہوتی ہے وہ ریڈیوس ہوتی ہے, نئی ٹیکنالوجی پاکستان کے اندر آتی ہے اور وہ پاکستان ٹیکنالوجی کلٹیویٹ کر کے ایک اپنی انڈسٹری کے اندر اپنی چیزیں بناتا ہے, جس کی وجہ سے امپورٹس کم ہوں گی, اور اس کے علاوہ ایکسپورٹ کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. پی او ایف تقریباً ہر سال تقریباً 100 سے 150 ملین ڈالر کا ویپنری ایکسپورٹ کرتا ہے, اور اٹس گروئنگ ایوری ایئر. تو دس از سم تھنگ, یہ ایک وینیو ہے جہاں سے یہ ہمیں گروتھ کا چانس ملتا ہے. اس دفعہ کوئی نئی چیز میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کچھ ڈرون وغیرہ بھی ہیں, کچھ نئے ویپنز تھوڑے سے ہمیں بتائیں گے آپ؟ جی شور. اس دفعہ وارفیئر ہیز چینج اے لاٹ اور ڈرون از دا نیو تھنگ. تو اس دفعہ پاکستان آرڈیننس فیکٹریز نے 3 قسم کے ڈرونز انٹروڈیوس کرائے ہیں, جس میں سے 2 کی رینج 30 کلومیٹر ہے. یہ ڈرون آٹونومسلی جا کے ٹارگٹ کو انگیج کر سکتے ہیں یا پروگرام کر سکتے ہیں, ایون گراؤنڈ سے کنٹرول کر کے ٹارگٹ آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کو انگیج کر سکتے ہیں. دوسرا جو ہمارا ڈرون ہے وہ ہے ورٹیکل ٹیک آف. دیکھ بھی سکتے ہیں آپ کے ساتھ چل کے؟ جی پلیز آئیے گا. جی یہ بیسیکلی ہمارا ڈرون ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ 30 کلومیٹر تک کی رینج میں دشمن کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. اس میں آپ ہائی ایکسپلوسیو اینٹی ٹینک ایز ویل ایز فریگمنٹیشن وار ہیڈز کیری کر کے ٹارگٹ کو نشانہ بنا سکتے ہیں. یہ آٹونومسلی بھی آپ پروگرام کر سکتے ہیں کہ یہ خود ہی اپنی جگہ سے اڑے جا کے ایک ٹارگٹ کو انگیج کر کے واپس آ جائے, اس میں یہ جیم نہیں ہوگا. دوسرا اس کی اینٹی جیمنگ کیپیبلٹی بھی کافی اچھی ہے, تو آپ اس کو زمین سے بھی کنٹرول کر کے ریئل ٹائم میں انفارمیشن لے کے ٹارگٹ کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ایک ورٹیکل ٹیک آف اینڈ لینڈنگ ڈرون پہ کام کیا ہے. اس کی رینج 150 کلومیٹر ہے, اور تقریباً یہ 150 کلومیٹرز کی سپیڈ سے اڑتا ہے. اس کا انڈیورنس ٹائم بھی زیادہ ہے, تو یہ آپ زیادہ دیر تک دشمن کی ایئر سپیس میں رکھ کے یا اپنی ایئر سپیس میں رکھ کے دشمن کو ٹارگٹ نشانہ بنا سکتے ہیں. سلمان صاحب یہ دونوں پہلی مرتبہ ہیں آئیڈیاز میں؟ جی یہ پہلی مرتبہ آئیڈیاز میں. اور کتنے ویپنز پی او ایف کے تھرو یہاں آئیں؟ جی پلیز آئیے گا. جو نئے ویپنز آئے ہیں, السلام علیکم. جی آئیے گا پلیز. جو نئے ویپنز آئے ہیں اس وقت ہم نے ایک نئی رائفل سیریز لانچ کی ہے جس BW20 ہے. ہم 1962 سے G3 استعمال کر رہے ہیں, وچ از اے ویری گڈ ویپن. 2016 کے ٹرائلز میں وی کیم ٹو the realization that it's in range penetration and accuracy it's still on top. لیکن اس میں کچھ ماڈرن وارفیئر کے لحاظ سے کمیاں تھی, لینتھ, ویٹ اور ماڈرن ایکسیسریز کا. تو وی ڈیسائیڈیڈ ٹو ڈیولپ اے نیو رائفل جو اس طرح ڈیزائن کی جائے جو پاکستان آرمڈ فورسز کی ساری ریکوائرمنٹس کو ایڈریس کرے اور آپ کی ایگزسٹنگ پلانٹ اینڈ مشینری کو استعمال کر کے ڈیولپ ہو. کیونکہ اگر آپ TOT لیتے ہیں تو یو آر اسپینڈنگ اباؤٹ $800 million, تو دس سیوز دیٹ منی, اور یہ پاکستان کے اندر ڈیزائن ہوا ہے. تو یو ہیو دا ایبلٹی ٹو سیل اٹ ٹو اینی بڈی یو وانٹ ٹو, اور آپ ایک تھرڈ پارٹی ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, نہ صرف رائفل کا بلکہ اس کی ٹیکنالوجی کا. تیسرا یہ کہ ہمارے آرمڈ فورسز میں 3 بیسک کیلیبرز یوز ہو رہے ہیں, 7.62 51, 7.62 39 اور 5.56. ہر قسم کے کیلیبر میں ڈفرینٹ رائفلز ہیں, تو ہر قسم کی رائفل پہ کسی بندے کو ٹرین کرنا از اے سیپریٹ تھنگ. آپ ایک رائفل سے جب دوسرے کیلیبر پہ آتے ہیں تو ٹریننگ از آل ٹوگیدر وچ کاسٹ اے لاٹ. تو اٹس اے سیم پلیٹ فارم. تو اگر ایک بندہ ایک پلیٹ فارم پہ ٹرین ہو جائے تو ہی از ایکچولی ٹرینڈ آن آل 3. We have 7.62 51 with a range of 600 meters, 7.62 39 with a range of 400 yards. With an AK magazine, takes a standard AK magazine, has got less recoil than an AK, has more accuracy than an AK. Or then we have 5.56. یہ اسٹینک میگز جو M4 کے اسٹینڈرڈ نیٹو کے میگز ہے وہ استعمال کرتی ہے, اور اس کی رینج 400 یارڈز ہے. سلمان صاحب اس کے علاوہ بھی اور کوئی پروڈکٹ جو نئی تیار ہوئی ہیں پلیز؟ جی ہم آپ کو کچھ نئی پروڈکٹ جو پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے تیار کی ہیں ہمارے ملک میں
اسلحہ بنانے کی بات کر لیتے ہیں تو کوئی ثانی نہیں رکھتے ہیں. جی سلمان صاحب. اچھا تقریباً 80 کے اور 90 کی دہائی تک کے جو ٹینک ڈیولپ ہوتے ہیں ان سب کا آرمر تقریباً 450 ملی میٹر ہوتا تھا. ابھی ریسنٹلی ٹینک آرمر میں جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ان کا آرمر انہوں نے تقریباً 600-620 ملی میٹر تک لے گئے ہیں. تو جو ہمارے پرانے راؤنڈز تھے وہ نئے آرمر کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے, اور اسپیشلی ہمارے جن کے ساتھ کنٹینڈرز ہیں ان کے پاس وہ اس قسم کے ٹینک آ گئے ہیں جن کی 600 ملی میٹر آرمر تھی. تو وی نیڈڈ ٹو اپ آر گیم. تو وی ہیو ڈیولپڈ APFSDS. یہ ٹنگسٹن ایلوائے پینیٹریٹر ہے ود اے پینیٹریشن رینج آف 650 ملی میٹرس, وچ مینس جو ماڈرن بیٹل ٹینکس بنے ہیں جو کنٹینڈرز نے لیے وی کین پینیٹریٹ دیم اینڈ ٹیک دیم آؤٹ. سو دس از سم تھنگ نیو. اس کے علاوہ ہم نے 80 اور 60 mm ایئر ڈراپ بامز جو ہم ڈرونز میں استعمال کر سکتے ہیں فریگمنٹیشن وہ استعمال بنائے ہیں. اس کے علاوہ ایک ایئر ڈیفینس سسٹم ہے 35 ملی میٹر اورلیکون جو پاکستان ایئر ڈیفینس یوز کرتی ہے. از اے ویری افیکٹو سسٹم, لیکن اس کا ایمونیشن ہم ہمیشہ باہر سے لیتے تھے جو وچ کاسٹ الاٹ. تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا کہ ہم نے 35 ملی میٹر اورلیکون بھی ڈیولپ کر لیا. اس کے علاوہ 50 کیلیبر ہماری آرمی 12.7x108 فار مشین گن رول استعمال کرتی ہے, لیکن بہت ساری دنیا 12.7x99 استعمال کرتی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹ ہمارے پاس ہمیشہ آتی تھی جس سے ہم پیسے کما سکتے تھے, لیکن وی ڈینٹ ہیڈ اٹ. تو اس دفعہ ہم نے 12.7x99 ڈیولپ کی ہے ان بال ایمونیشن, آرمر پیئرسنگ ان سینٹری اینڈ میچ گریڈ ایمونیشن. اور اس کے علاوہ 5.56 ammunition is the most widely used small arms ammunition in the world. تو امریکن مارکیٹ بہت بڑی تھی اور وہاں ہمیشہ اس کی کھپت رہتی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اس کی بہت زیادہ ریکوائرمنٹ تھی فار آرمڈ فورسز ایز ویل ایز سیولین سیکٹر. تو وی ہیو اسٹارٹڈ ڈیولپنگ 5.56 ان آرمر پیئرسنگ ایز ویل ایز بال ایمونیشن ان 62 grain and 55 grains. پاکستان آرڈیننس فیکٹری کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. اگر ہم اسلحے کی بات کر لیتے تو آپ بہت ٹاپ پہ دکھائی دیتے ہیں, لیکن جو اتنے ممالک آتے ہیں آئیڈیاز میں تو کوئی کولیبریشن بھی ہوتا ہے آپ کا؟ جس طریقے سے JF-7 تھنڈر طیارہ پاکستان اور چائنا نے بنایا, ایسے کوئی کولیبریشن پاکستان آرڈیننس فیکٹری کے ساتھ؟ جی بالکل, پاکستان آرڈیننس فیکٹریز کافی فیلڈس میں ہم اپنے پارٹنرز کے ساتھ کولیبریٹ کرتے ہیں تھرو آؤٹ فرام دا اسٹارٹ. جس طرح ہم نے اسٹارٹ میں جرمنی کے HK کے ساتھ کولیبریٹ کیا تھا. ان ریسنٹ ایئر ہم نے کچھ ٹرکش فرمز کے ساتھ ہینڈ گنز میں کولیبریٹ کیا ہے. ابھی ایک ریسنٹ کولیبریشن جو ہم نے کی ہے وہ بیسیکلی از پلیز آئیے گا. جی آئیے سلمان صاحب, یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ کولیبریشن جو ہوئی ہے اس بارے میں بتا رہے ہیں. ابھی جو رائفل ہم نے ڈیولپ کر لی ہے سنس وی آر اے رائفل ڈیولپر, اور اٹ وڈ بی مطلب ٹیک مور ٹائم فار اس ٹو ڈیولپ آپٹکس ٹو دا مور سینسیبل سولوشن از دیٹ وی کولیبریٹ ود somebody اینڈ اسٹارٹ اسمبلی اینڈ پارٹ مینوفیکچرنگ آف این آپٹیکل سائٹس ود ان پاکستان. ایم پوائنٹ سویڈن کی ایک کمپنی ہے وچ از دا گولڈ اسٹینڈرڈ وین اٹ کمز ٹو ریڈ ڈاٹ سائٹس. اس کی خاص بات یہ ہے کہ نارملی ریڈ ڈاٹ سائٹس میں آپ سیل ڈالتے ہیں, سیل آپ کے 30 گھنٹے چل جاتے ہیں, آپ آن چھوڑ دیں تو سیل ختم ہو جاتا ہے, کامبیٹ کے اندر لڑائی شروع ہو جائے تو پہلے آپ کو آن کرنا پڑتا ہے. تو اس قسم کے کافی ایشوز تھے. ہم نے ان کو سلیکٹ اس لیے کیا کہ اس میں آپ ایک دفعہ سیل ڈال دیں تو آپ تقریباً 5 سے 6 سال تک یہ کانسٹنٹ آن چھوڑ سکتے ہیں. دوسرے دیز آر ویری روبسٹ, دے ہیو بین یوزڈ بائی آر اسپیشل سروسز گروپ in Air Force, Navy and the Army. We have been using it for quite some time. We have fired 45,000 rounds on that optic while it was installed on a rifle. So it's very robust. We have tested it with every standard. So what we have done is کہ ہم نے ان کے ساتھ ابھی collaborate کیا. We have signed an MOU contract جس میں we have now the rights to sell it within Pakistan and as well as export it if it is going to go with our weapon. Or in future what we will do is we will get that technology in or we will start assembling this site. تو آہستہ آہستہ ایک نئی فیلڈ پاکستان کے اندر آئے گی اور آپٹکس از دا فیوچر. آئرن سائٹ از ویری گڈ بٹ آپٹکس اینڈ تھرملز اینڈ نائٹ ویژن از سم تھنگ دیٹ وی نیڈ ٹو ٹیک سیریسلی اینڈ دیٹ از وائی پاکستان آرڈیننس فیکٹری از ناؤ ڈیسائیڈیڈ ٹو اسٹارٹ ورکنگ ود ایم پوائنٹ. سلمان صاحب ایک آخری کویشچن ہے آپ سے, یہ کہ کمپٹیشن لیول یہاں دکھائی دے رہا ہے جہاں پر مور دین 50 کنٹریز کے اسٹالز ہوں, مندوبین آئے ہوئے ہیں. ہم پرائس وائز کچھ کمپیٹ کرتے ہیں کیونکہ جو اسٹینڈرڈ آپ نے مینٹین کیا ہے وہ تو اگر آپ بات کرتے سویڈن کی یا جرمنی کی تو ایسا لگتا ہے یہ وہیں سے آئی ہوئی ہے, لیکن پرائس وائز کچھ ہم ان سے کمپیٹ کریں؟ پرائس وائز ہم کافی کمپیٹیٹیو ہیں. انفیکٹ اگر دنیا میں دیکھیں تو ہمارے پروڈکٹس پرائس وائز اتنے کمپیٹیٹیو تھے کہ ہماری طرح جو سملر پروڈکٹ باقی کمپنیز بناتی تھی انہوں نے ہماری وجہ سے بنانا چھوڑ دیا کیونکہ دے کوڈ ناٹ کمپیٹ آر پرائس وائل وی ریٹین اے ویری گڈ کوالٹی. پاکستان کے اندر اسکلڈ مین پاور از دیئر اور گورنمنٹ کی کچھ ڈیفینس کے سیکٹر پہ اچھی پالیسیز ہے جس کی وجہ سے وی آر ویری کمپیٹیٹیو. تو کوالٹی وائز اینڈ پرائس وائز وی آر ویری کمپیٹیٹیو. تھینک یو ویری مچ سلمان صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. پاکستان آرڈیننس فیکٹری ایک بہت بڑا نام ہے اور محمد سلمان علی صاحب
جو مینیجر ویپنز ڈیزائن ہے ان کو سن لیا ہوگا کتنی نئی چیزیں لے کر آئے. پاکستان زندہ باد ہر جانب دکھائی دے رہا ہے. اور جس طرح کے ڈرونز POF وہاں نے ڈیزائن کیے ہوئے ہیں, تیار کیے ہوئے ہیں, جس طریقے کے ویپنز ہم نے یہاں پر دیکھیں, انشاءاللہ پاکستان ایکسپورٹ کے سلسلے میں بہت آگے جائے گا اور انشاءاللہ بہت فیوچر دکھائی دیتا ہے. نسیم راجپوت کو اجازت, اور آپ سے لوگوں سے ملواتے رہیں گے. ٹل دین اللہ نگہبان.